الحمدللہ والصلاة لأہلها اما بعد۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی اور بیٹی ہیں۔ والدہ ماجدہ کا نام زینب اور ان کی کنیت ام رومان ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خود کوئی اولاد نہیں ہوئی، اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر کے نام سے اپنی کنیت ام عبداللہ رکھی۔ اللہ رب العزت نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا شرف اور کمال عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کے بارے میں فرمایا کہ ام رومان جو ان کی والدہ ہے، فرمایا کہ جو شخص حور عین کو دیکھنا چاہے وہ ام رومان کو دیکھ لے۔ حضرت عائشہ اپنے باپ ابو بکر کی بیٹی تھی، باپ کے فہم و فراست سے بھی وافر حصہ ملا اور مقام صدیقیت سے بھی خاص حصہ پایا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے خدا کی طرف سے چن لی گئیں، آپ کا انتخاب کر لیا گیا۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جو امام ترمذی نے ترمذی شریف میں نقل فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور یہ کہا کہ اللہ عز و جل نے آپ کا نکاح ابو بکر کی بیٹی سے کر دیا، اور جبرائیل کے ساتھ عائشہ کی ایک تصویر بھی تھی جو انہوں نے مجھے دکھائی اور کہا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بہت زیادہ علم و فضل حاصل فرمایا۔ امام زہری فرماتے ہیں اگر حضرت عائشہ کے علم کا تمام امہات المؤمنین اور تمام عورتوں کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو حضرت عائشہ کا علم سب سے بڑھ جائے گا۔ فصاحت و بلاغت میں بہت آگے تھیں، عرب کی تاریخ و واقعات بھی آپ کو ازبر تھے، بکثرت اشعار بھی آپ کو آتے تھے۔ جب بھی کوئی بات ہوتی تو موقع کے مناسبت سے کوئی شعر ضرور سنا دیتی تھی۔ آپ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زہد کا بھی اثر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور صحبت سے زہد میں بھی کافی اعلیٰ مقام پایا تھا۔ حضرت ام درہ فرماتی ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ 1,80,000 درہم آپ کی خدمت میں خرچ کے لیے بھیجے۔ آپ ان کو تقسیم کرنے کے لیے بیٹھیں، شام تک 1 درہم بھی باقی نہ بچا۔ افطاری کا وقت ہوا تو ام درہ خادمہ سے روٹی منگوائی، انہوں نے روٹی اور زیتون کا تیل لا کر رکھ دیا اور ساتھ ہی کہا کہ 1 درہم کا گوشت منگا لیتی تو اچھا ہوتا، افطاری ہو جاتی۔ ام المؤمنین صدیقہ کائنات نے فرمایا اگر اسی وقت یاد دلا دیتی تو منگا لیتی، اب تانا دینے سے کیا فائدہ۔ اللہ رب العزت نے بے شمار فضائل و کمالات عطا فرمائے تھے، اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ سے بہت زیادہ محبت رکھتے تھے۔ چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گھر والی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائش یہ جبرائیل ہیں، تمہیں سلام کہتے ہیں۔ میں نے کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کے رسول میں تو نہیں دیکھ سکتی، آپ ان کو دیکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ تعالی نے چند خصلتیں اور صفات مجھے عطا فرمائی ہیں جو میرے علاوہ کسی اور عورت کو عطا نہیں کیے گئے، اور فرمایا میں یہ بات بطور فخر نہیں بلکہ اللہ کی نعمت کو بیان اور ظاہر کرنا مقصود ہے، اور وہ خصلتیں 10 ہیں جو یہ ہیں:
نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے علاوہ کسی باکرہ سے نکاح نہیں فرمایا۔ نمبر 2، نکاح سے پہلے میری تصویر جبرائیل علیہ السلام لے کر نازل ہوئے اور آپ کو دکھایا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں، اللہ کا حکم ہے آپ ان سے نکاح کریں۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھ سے محبت فرماتے تھے۔ نمبر 4، جو شخص آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تھا میں اس کی بیٹی ہوں۔ نمبر 5، آسمان سے اللہ تعالی نے میری براءت اور پاکیزگی میں کئی آیات نازل فرمائیں اور میں طیبہ اور پاکیزہ پیدا کی گئی، طیب اور پاکیزہ کے پاس ہوں، اللہ نے مجھے ان کے نکاح میں رکھا، مجھ سے مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ فرمایا۔ اور نمبر 6 یہ کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے جبرائیل کو دیکھا، میرے سوا آپ کی ازواج میں سے کسی نے بھی جبرائیل کو نہیں دیکھا۔ نمبر 7، جبرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر میرے ساتھ ایک لحاف میں لیٹے ہوتے، میرے سوا کسی اور بیوی کے پاس اس طرح وحی نازل نہیں ہوئی۔ نمبر 8، خصوصیت یہ ہے کہ میری باری کے 2 دن اور 2 رات تھے، باقی ازواج مطہرات کی باری 1 دن اور 1 رات تھی۔ 1 دن اور 1 رات تو خود حضرت عائشہ کی باری کا تھا اور دوسرا دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری کا تھا، جو انہوں نے عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی باری ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہبہ کر دی۔ نمبر 9، خصوصیت حضرت عائشہ فرماتی ہیں انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا۔ اور نمبر 10، خصوصیت یہ ہے کہ وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرہ مبارکہ میں مدفون ہوئے۔ دعا ہے اللہ تعالی حضرت صدیقہ کائنات کے فضائل و مناقب سمجھنے کی اور ان سے صحیح عقیدت و محبت رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ 6 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے نکاح فرمایا اور ہجرت کے بعد شوال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی فرمائی، جس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 9 سال تھی اور 9 سال ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہیں۔ جس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت 18 سال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیقہ کائنات 48 سال زندہ رہیں۔ 57 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ 17 رمضان المبارک کو آپ کا انتقال ہوا۔ وصیت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں کے پہلو میں رات کے وقت جنت البقیع میں دفن کی گئیں۔ وفات کے وقت عمر مبارک 66 سال تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی۔ قاسم بن محمد، عبداللہ بن عبد الرحمن اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں صاحبزادے عروہ اور عبداللہ، ان لوگوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قبر میں اتارا اور جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ دعا ہے اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت ازواج مطہرات سے محبت و عقیدت کا رشتہ قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔